قرآن کے حوالے سے اگر واقعی تڑپ ہے کہ جی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اتنا روگ لگا لیا، اور جو واقعتاً بے حرمتی ہو رہی ہے، جس کی پاداش میں یہ سارے احتجاج کرنے والے بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ گستاخی ہے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے، تعلیمات کو۔ مجھے بتائیں تعلیمات سے استفادہ تو آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے اصل دشمن ہم لوگ خود ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں کہ روزانہ ایک رکوع اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اور انہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے پہلے تو کسی نے سلیبس میں بھی قرآن کو ترجمے کے طور پہ شامل نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے نزدیک، یہ سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی ان کو جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے۔ باقی ان کی سیاست سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اگر یہ قرآن شروع سے شامل ہوتا تو آج شرک نہ پھیلتا اس ملک کے اندر۔ تو قرآن کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن اس تصویر کا ایک تلخ پہلو ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی لگائیں گے جس نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، شفاعت تو ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، اور جنہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ان کی تو شکایت لگنی ہے۔ تو جن کی شکایت لگ رہی ہوگی ان کی پھر آگے شفاعت کیا ہونی ہے؟ آپ خود سوچ لیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک خطبہ ہے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو جو پہلی سرمنی مسجد نبوی میں ہوئی نا، جس میں باضابطہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، تو ان کے ممبر پہ آنے سے پہلے صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عمر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے فرمایا، ظاہر لوگ غم کی کیفیت میں تھے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پسند فرمایا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے نبی تو جنتوں میں چلے گئے اور ان کے لیے یہی چیز اللہ کو پسند تھی کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے جنت میں چلے جائیں، لیکن تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، اور اب تمہاری ہدایت بھی اسی کتاب میں ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی۔ پھر جملہ انہوں نے ریپیٹ کیا، ہدایت سے مراد یہاں پہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، پرفیکشن کی حد تک۔ ڈیٹم لیول پہ تو ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اس ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز کر دیا۔ یہ وہ والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں موقوفاً ہے اور مسلم میں یہ مرفوعاً حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے ہے، کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی۔ اور پھر نبی الاسلام ساتھ فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے، جامع ترمذی میں، میجورٹی پورشن مسلم شریف میں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، یہ تمام کے تمام کام گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں، یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ، آنکھیں سرخ۔ یہ تقاضا ہے ممبر کا۔ ہاں جی، ممبر کا تقاضا غامدی سٹائل نہیں ہے، غامدی سٹائل گفتگو کا ہے، وہ آپ بھی میرے پاس بیٹھے میں اسی طریقے سے گفتگو کروں گا، لیکن ممبر کا تقاضا ایگریشن، تاکہ بات اترے۔ بھائی توحید تو اتنے 100 سال سے لوگ بیان کر رہے تھے، انجینئر صاحب نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ انداز ہے پیشن والا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اور یہ تکبر نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں اس کو اسی طریقے سے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے حضرت طلحہ ایک تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. ہاں یہی ہے خلیفۃ الرسول وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی، ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم میں. مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. قرآن میں یہ ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں المستدرک للحاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن بنیاد ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہے. اور پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو میں نے اکثر بیان کی ہیں، اور میں نے یہ اکثر جملہ بولا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی شان میں کوئی حدیث بھی غدیر خم کی حدیث سے اوپر نہیں ہے اپنے الفاظ کے اندر. اور یہ غدیر خم کا خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے. نبی الاسلام جب حج کے بعد واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی جگہ کے اوپر نبی الاسلام نے پڑاؤ کیا. آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پلان کا ممبر تیار کیا گیا، اور آپ کی گفتگو ظاہر اس کے بعد 2-2.5 مہینے بعد نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب ذرا الفاظ سنیں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ کتاب اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آپ کو ہر ایک نے اپنی اپنی رسیاں بتائی ہوئی ہیں. نبی الاسلام کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. تم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. تو نبی الاسلام کی پوری دعوت قرآن کے گرد تھی. سنت یا احادیث نبی الاسلام نے اس کی ایکسپلینیشن میں بیان کی ہے. آج کوئی نان مسلم آئے گا، ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تعارف پہ، اور آگے سے وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اسلام کا تعارف اسی کتاب سے حاصل کیا تھا. آپ کے ہاں جی میں خالی ناظرہ پڑھے ہیں، مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جس میں جب ایک گورے کے سامنے مقدمہ لایا جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کے اوراق اس بندے کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو گورا پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے مطلب تو نہیں پتا. وہ گورا ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فر تو پڑھ رہا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی حیران کن بات ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر ایریے کا بندہ فر پڑھے، زبانی کئی چیزیں پڑھے، اور جب پوچھا جائے کہ مطلب کیا ہو کہ مجھے مطلب نہیں پتا، تو گورے نے تو سر پکڑ کے وہ کہتا ہے تو جھوٹ بولا ہے، تو بتانا نہیں چاہ رہا. ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. جی اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی. یہ حال ہے لوگوں کا قرآن سمجھنے کا، یہ قرآن کے ساتھ شغف کا. میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا ہے، ابھی تو حنیف قریشی صاحب نے وہ لطیفہ دوبارہ سنا دیا ہے. اب میں سنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ایسے ایسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. وہ حنیف قریشی نے بھی وہ ابھی یہ اس واقعے کے بعد وہ لطیفہ سنایا کہ پاکستانی چلے گئے عرب کسی کنٹری کے اندر، وہاں عربیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے گالیاں نکالی، انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی. ظاہر ہے انہوں نے پنجابی میں تو نہیں نکالنی تھی. یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھو عربی کتنے اچھے ہیں، ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے وہ اگو قرآن ہی پڑھتے سن. اس واقعے کے بعد میں نے کہا تھا یار ہمارا بھی حال یہی ہے کہ یہاں کوئی عربی میں گالی نکالے، کوئی فرینچ میں گالی نکالے یا قرآن پڑھے، ہمارے لیے قرآن برابر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے الا ماشاء اللہ. انہوں نے پکڑ کے میرا کلپ کاٹا جی. انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، عربی میں گالیاں نکالنا ہے، اور نسوے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ پارٹی نسوے تو کے قرآن نہ لینا دینا. جاؤ اپنے باوے دے کلمے پڑھو. ہاں